السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے. اس کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کو بنی اسرائیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس قوم کہ جو بھی تاریخ ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اور اسراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت میں اللہ نے اسراء اور معراج اس سے متعلق باتیں بتائیں، لیکن یہاں پر صرف اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا ایک کردار رہا ہے. جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، جو کہ بہت بڑا سہارا تھی مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی، وفات کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی بہت بڑا سہارا تھے، لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے بے سہارا ہو گئے تھے. تو ایسے موقع پر ہوا یہ کہ ابو لہب پورے خاندان کا سردار بن گیا. ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اب وہی قبیلے کا دشمن سردار بن گیا. تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا. ابو لہب نے اعلان کر دیا کہ محمد ہمارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے، ہم محمد کو ہمارے قبیلے سے نکال دے رہے ہیں. تو قبیلے سے نکالنے کا مطلب اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی بھی اس آدمی کو قتل کر سکتا ہے اور قبیلے والے اس آدمی کے قتل کرنے والوں کا بدلہ نہیں لیں گے. یہ اس کا مطلب تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا تھا، کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں لے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر کے طائف چلے جائیں گے. طائف کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے. جب طائف کی طرف گئے، وہاں کے لوگوں سے پناہ مانگا کہ آپ لوگ مجھے پناہ دیجئے، مجھے مکہ والوں نے مجھے نکال دیا. تو طائف کے لوگ ڈر گئے مکہ والوں سے. ہمت نہیں تھی ان میں کہ مکہ والوں سے ہم اگر محمد کو پناہ دیں گے تو مکہ والے ہمیں نقصان پہنچائیں گے. تو اس لیے وہ لوگ انکار کر دیے، بلکہ مکہ والوں کو خوش کرنے کے لیے خود پتھروں سے مار مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جسم زخمی ہو گیا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی توحید کی، تو زخم زخموں سے خون نکل رہا تھا، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بے سہارا ہو گئے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، اور دوسری طرف کوئی مدد کرنے والا نہیں. ایسی حالت میں پھر دوسرے لوگ قتل کرنے کی، مارنے کی، اس طرح کی سازشیں کر کے تکلیفیں دے رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کر کے بتلا دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو ہجرت کروائے گا. تو ہجرت سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کا انتظام فرمایا. تو یہ اسراء کیا ہے؟ اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے لے کر کے بیت المقدس کی طرف تک، وہاں تک کا ایک سفر ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور بیت المقدس سے لے کر کے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جبریل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھاڑ دیا گیا. فرشتوں نے سینہ پھاڑ کر کے زمزم کے پانی سے پہلے اچھی طرح دھویا، دھو کر کے پھر اس کو سل دیا. سونے کے کچھ اوزار لے کر آئے تھے فرشتے، اس کو اچھی طرح سل کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بیت المقدس لے گئے. ایک سواری تھی جس کو براق کہا گیا ہے، جو کہ گدھا اور خچر جو ہوتا ہے اس کے درمیان ہے.
تو وہ ایسا جانور لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بٹھا کر سوار کر کے بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکعت, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا. یہ ساری تفصیل جو ہے حدیث میں موجود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف جا رہے تھے, تو پہلے آسمان پر جاتے ہی پوچھا گیا کہ یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ یہ فلاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر تھے, تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا کہ اے پیارے یعنی نیک بیٹے آپ کا استقبال ہے, نیک نبی آپ کا استقبال ہے کہہ کر آدم علیہ السلام نے جو استقبال کیا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, اسی طرح 7 آسمانوں تک گئے. مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام سے, یحییٰ علیہ السلام سے, ہارون علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, اور ابراہیم علیہ السلام سے. ان سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک گئے. سدرۃ المنتہا تک گئے اور وہاں پر جا کر بتایا کہ سدرۃ المنتہا ہے, جو کہ بہت ہی خوبصورت درخت تھا. اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک حد تک جانے کے بعد بتایا کہ یہیں تک میں جا سکتا ہوں, یہ میری ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد آپ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات یعنی بات چیت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں, درمیان میں ایک پردہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے جو ہے بات چیت کی, اور اللہ رب العالمین نے نمازوں کی فرضیت جو ہے اس وقت کی. 50 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد, آپ کی قوم 50 نمازوں کو برداشت نہیں کر پائے گی, جائیے اللہ سے جو ہے درخواست کر کے کم کروائیے. تو بار بار جاتے گئے 5 وقت کی نمازیں ہو گئیں. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی, میں نے تجربہ کیا ہے اپنی قوم پر, نہیں کر پائے گی, آپ جائیے کم کر کے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شرمندگی محسوس ہوئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جائیے, آپ کی امت کے لوگ اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ اللہ رب العالمین نے جو اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جہنم اور جنت کے جو ہے دورے کیے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. یہ جو واقعہ پیش آیا, اس واقعے کی جو تاریخ ہے, کوئی خاص تاریخ حدیث سے ثابت نہیں کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا. معراج کا واقعہ ثابت نہیں ہے. تو بعض لوگ جو ہے 27 رجب کو جو ہے مانتے ہیں. اگر مانا بھی جائے کہ مان لیتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا, لیکن اس رات کو بعض لوگ جو ہے بدعت کے کام کرتے ہیں. نمازیں پڑھنا اس خاص رات کو, اس دن روزہ رکھنا, مختلف قسم کے جو ہے ذکر و اذکار میں لگ جانا, خاص اسی رات کو جاگ کر کے عبادات کرنا, یہ بدعت کے کام کرتے ہیں لوگ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ کسی نے. پہلی بات یہ کہ تاریخی ثابت نہیں ہے. 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی, تاریخی ثابت نہیں. اور دوسری بات, اگر مان بھی لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ 27 رجب کو واقعہ پیش آیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے اس رات کو جو ہے سیلیبریٹ کرنا, 27 رجب کو معراج کی رات کہہ کر کے, اس طرح کی کوئی حدیث ثابت نہیں. اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے جو اس طرح کا عمل ثابت نہیں. جب معراج سے واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اسی دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی, طریقہ بتلایا گیا کہ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتلایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں لوگوں کو جو ہے بتا دیا کہ میں بیت المقدس گیا تھا, پھر اس کے بعد آسمان کی طرف معراج میں گیا تھا. لوگ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کفار اور مشرکین. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو گئی لوگوں سے, لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, ابو بکر کیا آپ مانو گے کہ کوئی آدمی بیت المقدس تک گیا راتوں رات, فلسطین جا کر کے مکہ سے, اور واپس بھی آ گیا راتوں رات, کیا آپ مان لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میں نہیں مانوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس زمانے میں تیز رفتار سواریاں بھی نہیں, کیسے کوئی آدمی جا کر کے واپس آ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نہیں.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا لیکن آپ کے دوست محمد تو کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس تک بھی گئے اور پھر وہاں سے آسمان پر تک بھی گئے اور وہاں پر یہ سارا معاملہ پیش آیا اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گئے مکہ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا نام جو ان کا ٹائٹل جو ہے صدیق پڑ گیا, یعنی قبول کرنے والے. یہ معاملہ پیش آیا لیکن مشرکین ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو مشرکین نے جو کچھ سوالات کیے کہ بتاؤ بیت المقدس تم بتا رہے ہو کہ گئے تھے فلسطین, تو بیت المقدس کی جو کچھ مسجد کی علامتیں بتاؤ, کیونکہ کچھ لوگ پہلے سے گئے تھے جانتے تھے, تو فلاں 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 علامتیں بتاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری علامتیں بتلا دی اور پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ابھی فلسطین سے مسجد اقصیٰ سے ایک قافلہ جو ہے مکے کی طرف آ رہا ہے, تجارتی قافلہ, ان کے ساتھ اتنے اونٹ ہیں, اتنے لوگ ہیں اور وہ لوگ فلاں وقت پر نکلے ہیں اور فلاں وقت پر پہنچ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چیزیں بتائیں اور فلاں وقت پر وہ قافلہ پہنچ بھی گیا. لوگ جو اس کے باوجود بھی جو ہے ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلا دی. تو غرض یہ کہ یہ جو ہے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے جس کا جو ہے قرآن اور حدیث میں جو ہے اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہجرت کا جو ہے اعلان کر دیا کہ آپ ہجرت جانے والے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے والے ہیں, وہاں پر یہودی رہتے تھے مدینے میں, تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسلمان جان لیں, کیونکہ یہودیوں سے ملاقات کرنا ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے. ان کی تاریخ کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور ان کی جو تورات کتاب ہے اس تورات کی جو اصل تعلیمات ہیں اس کا اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کتاب میں جو ہے تذکرہ فرمایا اس صورت میں. یہاں یہودیوں کا اور اسرائیل کا جو ہے انٹروڈکشن جو ہے کیا گیا. تو غرض یہ کہ یہ جو ہے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو ہے تذکرہ فرمایا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت بتائی, فرمایا اللہ نے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, کہ ہر انسان کی گردن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب کو جو ہے فکس کیا ہے, ایک کتاب کو ہم نے رکھا ہے جس میں انسان کی جو ہے نامہ اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں. طائر اس سے مراد علماء نے جو ہے عمل مراد لیا ہے. اس کی گردن میں جو ہے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی گردن میں اللہ رب العالمین نے جو اس کو قائم کیا اور اس میں ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, اور قیامت کے دن ہم جو ہے جو بھی اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں یہاں پر اس کو نکالیں گے انسان کے کتاب کی شکل میں اور يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور انسان کے سامنے اس کو پھیلائیں گے. ایک زمانے تک لوگ جو ہے اس کو سمجھنا مشکل تھا لوگوں کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گردن میں کچھ کوئی چیز ہے اس میں ہمارے نام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں, لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا. تو شرعی جو بھی بات قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہوتی ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہوگا. تو آج اس زمانے میں اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی میموری کارڈ ہوتی ہے یا پین ڈرائیو ہوتا ہے تو کتنی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی چیز اللہ رب العالمین نے رکھا ہو اور اس میں جو ساری چیزیں جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہوں اور قیامت کے دن ساری چیزیں پیش کی جائیں گی. اور قرآن اور حدیث کی بہت ساری باتیں, اتنی ٹیکنالوجی آج ہے, اتنا ترقی دنیا نے کر لیا, اس کے باوجود بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہم کو آج بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو شاید مستقبل میں لوگ ترقی کرنے کے بعد سمجھ جائیں گے. تو اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں قرآن اور حدیث کی, گرچہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن اس پر جو ہے ایمان رکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو سامنے رکھ کے کہے گا اقرأ کتابک, تم خود اپنا جو ہے حساب و کتاب پڑھ لو, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت میں بتایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں یہاں پر وہ لوگ یہودی لوگ بڑے جو ہے چالاک تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اللہ رب العالمین یہودی لوگ جو ہے مختلف قسم کے سوالات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانا چاہ رہے تھے. کچھ سوالات ایسے تھے تورات میں, کچھ باتیں ایسی تھی اس تورات کی باتیں کسی کو لوگوں کو نہیں معلوم تھی, علماء کو ان کے جو ہے علماء کو معلوم تھی یا یہودیوں کو خاص کر معلوم تھی. اب ان سوالات کے جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینے کے لیے, امتحان لینے کے لیے کئی سوالات پوچھے, حدیث سے ثابت ہے. اس میں سے ایک سوال کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورت میں کیا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا.
बताया, पूछा कि मोहम्मद आप हमें रूह के बारे में बताइए कि रूह के बारे में आपके पास क्या इल्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि ए नबी आप कह दीजिए कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि रूह जो है ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब का मुआमला है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, मुझे इसके बारे में ज्यादा जो है इल्म नहीं दिया गया है, आप ये बता दीजिए। तो अंबिया को भी कुछ बातें ऐसी होती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इल्म जो होती थी वो बातें अंबिया को भी कुछ बातें नहीं बताई जाती थी। तो रूह ये ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती, तो ऐसी चीज है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ज्यादा बेहतर जानता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म ज्यादा नहीं दिया गया था, तो आप बता दीजिए। और ये बात तौरात में लिखी हुई थी कि एक नबी को भी रूह के बारे में ज्यादा बातें नहीं बतलाई जाती हैं, रूह को भी बारे में इल्म जो है नहीं होता है नबी का। तो इन लोगों ने जब इस जवाब को सुना तो खामोश हो गए और मान लिया कि ये बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अगर ये सारा मामला जो भी है ये पेश आया, तो हिजरत के ताल्लुक से जब बात आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना था, तो हिजरत के मौके पर सूरतुल कहफ नाजिल हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में जो है हिजरत के वाकयात को पेश करके बताया कि हर जमाने में मुसलमानों पर जुल्म हुआ है और मुसलमान जो है उसकी वजह से हिजरत करके चले गए, ये हर जमाने में हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। ये बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को नाजिल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत किया, तो इसी तरह एक वाक़ये का तज़किरा हुआ यहाँ पर सूरतुल कहफ में। सूरतुल कहफ की फजीलत के ताल्लुक से हदीस में आता है कि जो भी आदमी इस सूरत की इब्तिदाई 10 आयतों को याद कर लेता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और एक और हदीस है उसमें बताया गया कि जो आदमी इसकी जो है 3 आयतों को शुरू की 3 आयतों को पढ़ लेता है वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और एक हदीस है कि जो आदमी जुमा के दिन जो है सूरतुल कहफ की तिलावत करता है तो दोनों जुमा के दरमियान उसकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन रोशनी डाल देता है, रोशनी बाकी रहती है, ये हदीस में बतलाया गया। तो इस सूरत में जो जिस वाक़े का तज़किरा आया असहाबुल कहफ का मशहूर वाक़या है कि कुछ नौजवान ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करने वाले थे, लेकिन जालिम बादशाह था उस वक्त का, उसने जो है कत्ल करने का इरादा दिया, जो है हुक्म दिया था लोगों को, तो बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा था। तो ये नौजवान हिजरत करके छोड़ के शहर चले गए, एक गार में पनाह ले लिए। तो उन नौजवानों में से उनमें से एक नौजवान अपने साथ कुत्ता भी लेकर चला गया। जब वो नौजवान गार में गए तो वहां पर जो है नौजवान सो गए। बादशाह को बात मालूम हुई कि कुछ नौजवान भाग गए हैं, तो बादशाह ने एक नोट लिखा कि फलां 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 नौजवानों के नाम लिख करके और जो है तारीख डाल करके लिख दिया कि अगर ये नौजवान कहीं अगर मिले तो उन्हें कत्ल कर दो। ये नोट लिख करके गार पर लगा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नौजवानों को नींद दे दिया। तो ये नौजवान 309 साल तक सोते रहे। 309 साल के दरमियान उस शहर में अच्छे बादशाह भी आए, काफिर लोग भी आए, मोमिन लोग भी आए। तो 309 साल के बाद एक बादशाह जो है मुसलमान हो गया और पूरे लोग भी मुसलमान हो गए। लेकिन लोगों के दरमियान एक मसला उठा हुआ था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों को क़यामत के दिन जिंदा कैसे करेगा। तो ये इख्तिलाफ पैदा हो गया लोगों में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 309 साल के बाद इन नौजवानों को नींद से बेदार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन नींद से बेदार किया तो नौजवान उठे। नौजवानों में से इनको पता नहीं था कि हम कब उठे हैं, तो नौजवानों ने एक नौजवान को जो है कुछ पैसे देकर कहा कि जाओ बाजार में जाकर कुछ खाने की चीजें लेकर आ जाओ। तो नौजवान पैसा लेकर गया। पहले तो परेशान हो गया कि पूरा जो है बदल चुका है पूरा शहर, लेकिन किसी को पता ना चले, खामोश गया। एक होटल में जो जहां पर खाना पानी मिलता है वो सिक्के दे करके खाना पानी लेने की कोशिश की तो वो होटल वाला पकड़ लिया। ये तो बहुत ही पुराने सिक्के हैं, लगता है तुम्हें खजाना मिला है, और खजाना जो मिलता है ये तो हुकूमत का होता है, तो इसलिए पकड़ करके रखा और बादशाह के पास ले गए। तो बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो उसने पूरी बात बताई कि मैं जो फलां हूं, मेरा नाम वो है और मेरे साथ फलां नौजवान है, उनके नाम ये हैं। तो बादशाह को समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर नाम लिखे हुए थे, पुराने बादशाह ने लिखा हुआ था, तो नामों से समझ लिया कि हाँ ये वही लोग हैं। तो बादशाह ने कहा कि चलिए मुझे लेकर जाइए उन नौजवानों के पास। तो नौजवान गार के अंदर गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे नौजवानों को अंदर ही मौत दे दी। नौजवान वहां पर जो है उन्हें मौत हो गई। तो उन लोगों को पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे जो है मौत देने के बाद दोबारा उठाता है।
تو یہ جو ہے انہیں درس دینے کے لیے جو ہے بتایا گیا. تو اس واقعے کو یہاں پر نقل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ نوجوان بھی جو ہجرت کیے یہ بتانے کے لیے جو ہے یہاں پر اس واقعے کو لایا گیا. ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تسلی دینے کے لیے یہاں پر لایا گیا. اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد عمومی طور پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کوئی بھی قصہ بیان کرتا ہے تو ایسے ہی بیان نہیں کرتا ہے، اس قصے سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے اس کو بھی بیان کر دیتا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل اس واقعے کو لے کر جو ہے عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہ نوجوان کتنے تھے، ان کا نمبر کیا تھا، اس میں اختلاف میں پڑ گئے کہ 5 تھے، 6 تھے، 10 تھے، یہی اختلاف کرتے گئے. لیکن اس سے کیا سبق معلوم ہوتا ہے اس سے جو عبرت حاصل نہیں کیے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے بتا دیا اس صورت میں کہ خواہ مخواہ کے اختلاف جس کا تعلق وہ نمبر کیا تھے، کتنے نوجوان تھے، اس کا تعلق نہ ایمان سے ہے نہ عمل سے. کیوں خواہ مخواہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، اس سے جو عبرت حاصل کرنا وہ کرو، لیکن اختلاف میں پڑے ہوئے ہو. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بتا دیا کہ بیکار کی بحث مت کرو، جس کا تعلق ایمان سے بھی نہیں، عمل سے بھی نہیں، ایسی چیزوں میں بحث مت کرو. اور دوسری چیز اللہ نے بتایا کہ جب کبھی تم کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کل کوئی کام کرنے والے ہیں تو یہ مت کہو کہ میں کل کام کروں گا، یہ فلاں جگہ پر جاؤں گا، بلکہ یہ کہو انشاءاللہ میں وہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں فلاں جگہ پر جاؤں گا. یہ انشاءاللہ کہو تو اللہ رب العالمین تمہارے کام کی مدد کرے گا، برکت دے گا، یہ بتایا گیا. اور تیسری بات یہ بتائے گی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تو اس طرح کے جو نیک نوجوان ہیں ایسے نیک لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کے دن رات جو عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو بتایا اللہ نے. ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، برے لوگوں کے ساتھ مت رہو. جو اللہ رب العالمین کے جو ہے عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار اور نیک بندے ہیں، ایسے بندوں کے ساتھ رہو، دوستی کرو. یہ بات اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت میں بتائی. اور اس کے بعد ایک آخری قصہ ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بھی واقعہ ہے. لیکن اس سے پہلے ایک باغ والوں کا قصہ آیا، بہت ہی عام قصہ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ 2 دوست تھے، ایک مسلمان تھا، مومن تھا، اور ایک کافر تھا. تو جو کافر دوست تھا اس کے پاس جو ہے بہت ہی دولت تھی، امیر تھا، اچھا باغ تھا، انگور کا باغ تھا، بڑے بڑے باغات تھے. دونوں دوست جو ہے ایک مرتبہ باغ کے پاس گئے، باغ میں داخل ہوئے تو کافر دوست نے کہا، غرور سے کہا کہ دیکھو میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور میں بہت زیادہ جو ہے طاقتور ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا، ہمیشہ رہے گا میرا باغ، اور قیامت و قیامت کچھ آنے والی نہیں ہے، میں مانوں گا نہیں اس بات کو، اگر آ بھی گئی تو وہاں پہ بھی میں جو اچھی پوزیشن میں رہوں گا. اس طرح کی باتیں اس نے کی. تو مسلمان دوست نے کہا کہ ایسا مت کہو، اللہ نے تمہیں ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، تم کیوں اتنا غرور کر رہے ہو؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ، یعنی اللہ کے فضل سے جو ہے مجھے یہ ملا ہے، ماشاء اللہ کہنا تھا تمہیں، اور لا قوت الا باللہ تمہیں کہنا چاہیے تھا. یہ کہنے کے بجائے تم غرور کر رہے ہو. ایسا مت کرو. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کوئی حکم دے اور تمہارا باغ برباد ہو جائے. ایسے ہی ہوا. صبح ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جو اس کے پورے باغیچے کو برباد کر دیا. پورے انگور جو بھی بیل وغیرہ تھی سب گر گئے اور پورا باغیچہ برباد ہو گیا اللہ کے حکم سے. صبح آیا تو دیکھا باغیچے کو، اور ہاتھ پر ملتے ہوئے اس نے جو ہے افسوس کا اظہار کیا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا. تو اس سے سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کہ جو بھی نعمت ملی اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں ملی کوئی نعمت، صبر کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سورت کے اندر بتلایا. تو اس طرح کی کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بتائیں. انشاءاللہ اگلے درس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے تعلق سے باتیں آئیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.